یہ صرف ایک ماں کی کہانی نہیں، یہ ریت میں چھپی موت اور ایک تنہا عورت کی جنگ کا قصہ ہے۔ جب حضرت ہاجرہ کو دنیا کے سب سے سنسان مقام پر چھوڑا گیا، انہیں صرف پیاس سے نہیں بلکہ ہر رات جاگتی موت سے مقابلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا، شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں بقا کی وہ داستان جو دل کو دہلا دے۔ یہ کہانی ہے اس وادی کی جو دوزخ کا دہانہ تھی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین سے تپش لپکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل اور زوجہ ہاجرہ کو لے کر اس میں پہنچے۔ ایک مشکیزہ جو آدھی خالی تھی اور کچھ کھجوریں۔ ہاجرہ کو دے کر واپس مڑنے کا ارادہ کیا۔ اے ابراہیم، یہاں نہ سایہ ہے نہ زندگی، ہم یہاں کیسے زندگی گزاریں گے؟ یہ اللہ کا حکم ہے ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو ہاجرہ کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ روئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں غم موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہاجرہ نے سب سے پہلے چٹان کے نیچے کا حصہ دیکھا۔ سورج کی کرنیں وہاں براہ راست نہیں پڑ رہی تھیں، لیکن وہاں بیٹھنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ وہ جگہ چونٹیوں اور بچھوؤں سے بھری پڑی تھی۔ پھر انہوں نے کھجور کے پتوں اور چھوٹی سوکھی جھاڑیوں کو اکٹھا کر کے عارضی سایہ دار جگہ بنائی۔ تو ڈرنا نہیں میرے لال، جب تک تیری ماں زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ سورج ڈوبا اور وادی میں ایک نئی قسم کا خوف اتر آیا۔ ہاجرہ سمجھ گئی، دن کو گرمی مارتی ہے اور رات کو سانپ اور بچھو۔ انہوں نے دور دور تک موجود کانٹے دار جھاڑیاں اور سخت پتھر اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ یہ ایک خطرناک باڑ تھی۔ وہ ایک ایک پتھر اور ایک ایک کانٹا احتیاط سے رکھتے۔ کدھر جا رہے ہو؟ تم میرے بچے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بیٹے، تم پریشان نہ ہونا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ رات کے وسط میں دور سے بھیڑیے کی آواز سنائی دی جو شاید تازہ بچے کی بو سونگھ رہے تھے۔ ہاجرہ نے بچے کو سینے سے لگا کر ساری رات جاگ کر اور دعا پڑھ کر گزاری۔ حسبنا
حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم۔ پھر دن تو ہو گیا مگر کھجوریں اور پانی جلد ختم ہونے والا تھا۔ پانی تو صرف 2 گھونٹ ہی باقی بچا تھا۔ کھجوریں پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں۔ بھوک اور شدید پیاس کی وجہ سے ہاجرہ کے سینے کا دودھ سوکھ گیا۔ بچہ بھوک اور پیاس سے مسلسل روتا، تڑپتا اور زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اے میرے رب، یہ بچہ اب پیاس سے مر جائے گا، یہاں ایک قطرہ پانی نہیں۔ میرے مالک، میرا بچہ مر رہا ہے، مجھے کہیں سے ایک قطرہ پانی دے دے۔ ماں کی ممتا نے اسے ساکن نہیں رہنے دیا۔ وہ صفا نامی چٹان کی طرف بھاگی۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، شاید کہیں کوئی کارواں، کوئی پرندہ، مگر ریت ہی ریت نظر آئی۔ وہ دیوانہ وار نیچے اتری اور دوسری پہاڑی مروا کی طرف بھاگی۔ ان کے پاؤں تپتی ریت پر جل رہے تھے مگر انہیں احساس نہیں تھا۔ یہ دوڑ جنون کی نہیں تھی، یہ عشق کی انتہا تھی۔ وہ ایک امید کی تلاش میں بھاگ رہی تھیں۔ کبھی وہ صفا کی طرف بھاگتی اور کبھی مروا کی طرف، مگر اسے کہیں بھی پانی کی امید نظر نہ آئی۔ 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، ہر چکر پر پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی اور اسماعیل کی سسکیاں کم ہو رہی تھیں۔ یوں بی بی نے 7 چکر مکمل کیے، ہر بار ناکامی ہوئی مگر ان کا اللہ پر ایمان قائم رہا۔ میں نہیں کر پائی، میں تجھے نہ بچا سکی میرے لال۔ پھر ہاجرہ دیکھتی ہے کہ بچے کے پاؤں رگڑنے سے وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہی وہ زمزم کا پانی تھا جو آج تک جاری ہے۔ پانی اب وافر تھا۔ ہاجرہ نے سب سے پہلے زمزم کے گرد پتھروں کی مضبوط دیوار بنائی۔ انہوں نے درختوں کی بڑی شاخیں اور کھجور کے پتے اکٹھے کر کے ایک باقاعدہ جھونپڑی بنائی۔ کچھ دنوں بعد پرندے چشمے کے قریب اترنے لگے۔ زندگی واپس لوٹنے لگی تھی۔ اسماعیل اب رینگنے لگے ہیں اور پانی کے قریب کھیلتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ اس کے چھوٹے ہاتھ دھوتی ہیں اور مسکراتی ہیں۔ دھول اٹھتی ہے اور ایک قافلہ پرندوں کو دیکھ کر اسی سمت بڑھتا ہے۔ وہ چشمے کے قریب پہنچتے ہیں، حیران ہیں کہ اس ویرانے میں پانی کیسے؟ کیا ہم یہاں بس جائیں؟ پانی آپ کا، ہم صرف رہنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ یہ بنی جرہم کا ایک قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا۔ یہ قبیلہ
अब जमजम का पानी देखकर आसपास आबाद होना चाहता था। वहाँ बस्ती आबाद हो चुकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हाजरा का हाल मालूम करने इस वादी में तशरीफ लाते रहते थे। अब इस वादी में लोगों की कसरत और आबादी बढ़ने लगी थी। ये देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी 13 साल के हो चुके थे। कबीला जुरहम के लोगों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मोहब्बत से एक एक दो दो गोस्फन तोहफे में दिए। यूं उनके पास बहुत से गल्ले जमा हो गए और वो इत्मीनान और खुशहाली से जिंदगी गुजारने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाने काबा की तामीर का हुक्म दिया। खाने काबा की तामीर और हजर अस्वद नस्ब करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हज के मुकम्मल आमाल सिखाए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज के बाद आराम किया, मगर ख्वाब में अल्लाह का पैगाम उतरने लगा। ख्वाब में देखा कि वो अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या कहते हो। ऐ बाबा, जिस काम पर आप मामूर हुए हैं जल्द उसे अंजाम दीजिए। अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। शैतान रोकने के लिए आया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर कंकरियां फेंककर उसे भगा दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चादर बिछाई और अपने फर्जिंद को उस पर लटा दिया। अल्लाह ताला ने इस्माइल को बचा लिया और उनकी जगह एक दुम्बा हाजिर हो चुका था। और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर पूरा अमल करके दिखाया और अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ आई, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम ऐसी ही जज़ा नेक बंदों को देते हैं। बेशक ये खुला इम्तिहान और अजीम आजमाइश थी। ये अजीम तारीखी लम्हात आज भी हज और कुर्बानी की सूरत में जिंदा हैं, जो दुनिया को सिखाते हैं कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत और इनाम छुपा होता है।